السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام مکمل ہے، جہاں پہ اسلام پر عمل کرنا ہے، ایمان کو دل میں رکھنا ہے اور اس حالات میں دنیا کو گزر جانا ہے، اور پھر اگلے سٹیج ہیں جس میں موت ہے اور قبر ہے اور حشر ہے اور حساب ہے اور میزان ہے اور پل صراط ہے اور پھر جنت دوزخ ہے۔ یہ سٹیج قرآن نے باقاعدہ بیان کی ہیں، اور اس کے لیے ایمان کی بنیاد شرط ہے۔ جو بندہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، ملحد ہوگا، شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوگا، یا سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ بدعات گھڑ گھڑ کر دین بنا کر دنیا کماتا ہوگا، یہ سارے وہ ہیں کہ جو محروم ہوں گے محشر کے میدان میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئیں گے حوض کوثر پہ، تو نبی پاک خوش ہو کے فرمائیں گے میرے امتی آتے ہیں، فرشتے روک لیں گے کہ یہ نہیں آ سکتے، اے نبی تمہیں نہیں پتہ انہوں نے تمہارے بعد تمہارے دین میں کیا کیا نکالا، کیا کیا خارج کیا۔ تو اس وقت نبی پاک بھی ان سے منہ موڑ لیں گے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے قرآن میں یہ ایک معاملہ ہے کہ جنت میں پہنچنے والے اپنے دوستوں کو جب پوچھیں گے کہ وہ کہاں ہیں، ان کا وہ تو جہنم میں ہے، تو کہا جائے کہ رابطہ کرو۔ جو رابطے ڈائریکٹ آج بھی مل رہے ہیں موبائل کے ذریعے تھے، اس وقت بھی ملیں گے، تو وہ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا کہ تم نہ آ سکے ادھر؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو نہیں لگے گی۔ تو شفاعت تو ہو رہی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، فرشتوں کی شفاعت، نیکوں کی شفاعت، خود اللہ رحمان کی خاص شفاعت، لیکن یہ کوئی ایسے بدبخت ہوں گے کہ جو شفاعت سے محروم ہوں گے۔ تو اس کے لیے کوئی حدیث مبارکہ جو طبرانی میں موجود ہے، اور اس کے الفاظ یہ حد سے زیادہ ظلم ڈھانے والا بادشاہ اور حد سے نکل جانے والا، غلو کرنے والا، وہ میری شفاعت سے محروم ہوگا۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جس کے ذریعے سے، اور یہ امامت اور یہ ریاست اور یہ حکومت، امام ابو وردی اور ریاست و سیاست میں یہ کہتے ہیں کہ امام کا کام یہ ہے عدل کے نظام کا قیام کرنا، تاکہ بندوں کو ان کے حقوق مل سکیں اور برعایا خوش ہو کر اللہ کی بندگی کی طرف لگی رہے۔ لیکن اگر وہ اپنا مشن چھوڑ دے گا اور ظلم اور بربریت اور قتل و غارت پر لگا رہے گا، تو اس کے لیے حضور فرمایا کہ یہ وہ مشن اور مقصد ہی چھوڑ گیا ہے، تو لہذا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ تو اس لیے قرآن میں اور دوسرا جو مضمون ہے وہ ہے کہ غلو کر دینا، اس کے لیے ہے کہ ولا تغلوا فی دینکم، دین درمیان درمیان ہے، چلتا ہے، تو اس کے لیے کہا کہ لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو۔ جو غلو کرتے ہیں، انتہا پہ چلے جاتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے معاملات درمیان درمیان میں ہیں، اوسط درمیان میں، تو اس کو چھوڑ کر وہ جو انتہا پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ کیسے لوگ لڑا کرتے تھے، ان کے لیے انہوں نے کہا یہ خارج ہیں، یہ خوارج ہیں، یہ نکل گئے ہیں، دین کی حدود سے باہر ہو گئے ہیں۔ تلوار اٹھا لیتے تھے کہ یہ تم نے قرآن کو حکم کیوں بنایا، اور اس لیے مختلف معاملات پہ وہ تلوار اٹھا لیتے تھے اور دوسرے کے سر پہ رکھ کے کہتے تھے ہماری بات مانو۔ تو حضرت علی نے فرمایا تھا تم اپنی بات بے شک جو کہتے رہو، لیکن جب تلوار رکھو گے تو پھر میں تمہیں روکوں گا۔ اور پھر انہوں نے ایسے ظالموں کے ساتھ جنگ کی اور 80,000 کی اپنی فوج ان کو مارنے میں لگا دی۔ یہ دین میں جب حد پہ بڑھ جاتے ہیں تو زمین پہ فساد فی الارض ہو جاتا ہے، تو اس لیے خدا کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض، فساد جو ہے وہ زمین میں بالکل قبول نہیں ہے۔ تو عدل کا قیام ہو، ریاست صحیح کام کاری ہو، حکمران جو ہے بندوں کے حقوق پورے دے رہا ہو، تو اس کو ظلم کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ظلم کرے گا تو نبی پاک کا یہ فرمان اس کے سر پہ تلوار کی طرح ہے کہ تم شفاعت سے محروم رہو گے۔
اور اس کے لیے بھی ہے کہ بہت زیادہ لعنت کرنے والے کو بھی شفاعت نہیں ملے گی اور بدتی کو بھی شفاعت نہیں ملے گی کہ حوض کوثر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فرمائیں گے سحقن من غیر بعدی دینی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا ہوا ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اور شرک کرنے والا اور شفاعت کا انکار کرنے والا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ تو اس لیے یہ خاص طور پہ دو چیزیں بیان کی ہیں کہ دونوں انتہائے ہیں۔ ایک کو ہے تلوار طاقت کے ذریعے سے ظلم ڈھانا، اس کو تو موقع ملتا ہے، اور عمر فاروق بن کے یا عمر ثانی بن کر دنیا میں کمال کر دیں اپنی جان پر قربانیاں دے کر، اور لیکن اس کے الٹ ہو کر وہ ظلم ڈھانے پہ لگ جائے، دنیا کمانے پہ لگ جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ عالم کا کام ہے دین بیان کرنا، اس کے بجائے وہ غلو کرتے رہیں اور غلط طریقے سے دین کی تشریحیں کرے تو وہ بھی گمراہی ہو جاتی ہے۔ ان دونوں گمراہیوں کے درمیان میں دین ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور کام کی بات کا کمنٹ بھی کیا کریں۔